السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تمام خوبیاں اللہ کی ہیں اور تمام صفتیں اللہ کی ہیں۔ اسٹیج پہ تشریف فرما تمام معززین جن سے آپ سبھی واقف ہیں، ہر ایک سے، جبریل انٹرنیشنل اسکول کی ساری ٹیم، یاد آتا ہے مجھے وہ ایک پد بخر کے میدان میں وہ ایک شام جو اخبار مشرق نے برپا کی تھی، جس میں باب العلوم، اے ہینڈ اور کریسنٹ ٹائمز اور جبریل انٹرنیشنل اسکول، ان سب کا ایک ساتھ جو ہے ایک بڑے پیمانے پر اجرا ہوا تھا۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک تناور درخت بن گیا ہے کہ اس کے سائے میں آج یہاں پر بچے بچیاں جو ہیں وہ حفظ اس روئے زمین کی سب سے عظیم ترین کتاب کو زیر و زبر کی صحت کے ساتھ اپنے سینوں میں محفوظ کیے گئے۔ یہ اس جبریل انٹرنیشنل اسکول کا بڑا یہ ہے، اور اس کا یہ ایک بہت ڈیڈیکیٹڈ ٹیم ہے جو اس کے لیے کام کر رہی ہے۔ اس کے پرنسپل عبدالباسط صاحب جو ہیں، ان سے آج دوپہر میں مختصر سی بات ہو رہی تھی، ہمیشہ ملتے ہی رہتے ہیں۔ ایک لفظ وہ بار بار جو استعمال کر رہے تھے وہ تھا کنیکٹ، کہ ہم یہ جو چیزیں، یہ جو معاملات ہیں، جو ڈسٹربنسز ہیں، یہ سب ہیں، ان سب سے ہم کنیکٹ ہو چکے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی ایک پازیٹیو سائن ہے، کنیکٹ ہو چکے ہیں۔ اس کا مطلب جو پٹری سے جو گاڑی جو اتر گئی تھی، وہ گاڑی انہوں نے اپنے ادارے میں اترنے کو نہیں دی ہے، اور یہ بہت بڑا چیلنج ہے۔ اس قسم کی دیکھیے ایک بیکٹیریل ایک جو ہے وہ جرثومہ ہے، مائکروسکوپک بیکٹیریا جو آنکھوں سے دکھائی بھی نہیں دیتا، لیکن پوری دنیا کو اس نے بے بس کر دیا۔ یہ اس قسم کے جو آفتیں ہیں یہ آتی رہتی ہیں ہمیشہ، اور کئی لوگ پوری دنیا اس کو آفتیں، بلائیں، وبائیں وغیرہ وغیرہ کہتے رہے ہیں، لیکن ہم کو پھر تلاش کرنا ہے قرآن میں کہ اس کے تعلق سے وہ کیا کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ملک میں آیت نمبر 2 میں کہ یہ دنیا ایک آزمائش ہے، اٹس اے ٹیسٹ آف اللہ۔ نہ بلا ہے نہ وبا ہے، یہ اللہ کی ایک آزمائش ہے، ایک امتحان ہے، اور ہم کو اسی طریقے سے اس کو لینا ہے۔ سارے نظام تہہ و بالا ہو گئے، معامل جو بھی ہے، کوئی کہتے ہیں کہ بھئی یہ کچھ سازشیں ہوں گی، کوئی یہ اس قسم کی جو ہیں جنگیں ہوتی رہیں گی، یہ انوائرمنٹ کی ایک جنگ ہے، اور بڑی بڑی طاقتیں سے ملوث ہیں، اور سیاست دان اور سائنس دان اور یہ اور سبھی یہ ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اب ہم کو اس کی عادت بنانی چاہیے، اور اس کے لیے ہم کو ویسا نظام جو ہے ہر سسٹم میں وہ تیار کرنا ہے، کیونکہ ہم اس سے بھاگ نہیں سکتے۔ جاپان میں جو زلزلے ہمیشہ ہوا کرتے تھے، تو بعد میں انہوں نے جو ہے وہ ارتھ کو ایک پروف جو ہے زلزلے سے بچنے والے ایسی گھر، چھوٹے چھوٹے گھر بنانے لگے، مکانات بنانے لگے۔ اب تو ٹاور کھڑے کر رہے ہیں، وہ عادی ہو چکے ہیں ان زلزلوں کے۔ اس سے انہوں نے جو ہے وہ اپنے آپ کو اس نے وہ ایسکیپ نہیں کیا، بھاگے نہیں، فرار نہیں حاصل کیا۔ آن لائن آف لائن ایجوکیشن اب یہ چلتی رہے گی، ہم کو اس کا عادی بننا ہے۔ جس بنا پر بھی ایک تو موٹے طور پر ہم جانتے ہیں یہ کوئی سیاست کی بات نہیں ہے، یہ ٹوٹل سوسائٹی کی بات ہے، سماج کی بات ہے، معاشرے کی بات ہے۔ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو لاک ڈاؤن اور یہ ہیں، وہ کوئی بھی پارٹی ہو، کوئی بھی حکومت ہو، اس کے انٹرسٹ کی چیز ہے، اس کے فائدے کی چیز ہے۔ اس لیے کہ 5 لوگوں نے جمع نہیں ہونے کا، پھر پیٹرول جو ہے 120 روپیہ لیٹر ہو جائے یا 220 روپیہ، 5 لوگوں نے جمع نہیں ہونے کا، احتجاج نہیں کرنے کا۔ تو یہ لاک ڈاؤن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز جو ہیں ان کا بریک ڈاؤن، بلکہ ان پر کریک ڈاؤن،
یہ ہے، لیکن ہم وہ شکوے شکایت کرنے کے بجائے اب ہم کو جو ہے وہ فیس کرنا ہے. جسے میں ایک مثال دینا چاہوں گا، اور وہ ہے کہ یہ آن لائن آف لائن جو ہے یہ چلتے رہیں گے. ابھی ہمارے اساتذہ کو کل انشاءاللہ اردو اکیڈمی کے زیر اہتمام یہیں پر اردو اکیڈمی کے دفتر کے ہال میں اساتذہ کے لیے جو ورکشاپس ہیں اس میں میں تفصیلی بات کروں گا. لیکن یہ نظام جو ہے اس کے لیے ڈی ایڈ بی ایڈ ایم ایڈ کے سلیبس کا آپ محتاج مت رہیے. اس کو اپنے طور پر ہم کو محتاج، یہ دونوں الگ چیزیں ہیں، آن لائن آف لائن ہم سب دیکھ چکے ہیں. بدبختی سے کچھ والدین اس میں خوش بھی ہو گئے، اچھا ہے یار ہمارے بچے جو ہیں ان کو پاس کا تھپا تو مل رہا ہے، نہ کوئی امتحان نہ کچھ. اور کچھ والدین تو جو کہتے ہیں انگوٹھے چھاپ پڑھنا نہیں آتا، وہ اچانک لٹریٹ بن گئے راتوں رات، اور وہ آن لائن ایگزام میں اپنے بچوں کو بھر بھر کر وہ نقل کرا رہے ہیں، کاپی کرا رہے ہیں. تو وہ اچانک جو ہے یہ ایک اچھی تبدیلی ہے کہ اچانک وہ لٹریٹ ہو گئے. وہ سوال جو ڈھونڈ کے دے رہے ہیں سب گائیڈ سے کتابوں سے، لیکن اس کا استقبال کرنا ہمارے لیے مناسب نہیں ہے. تو جب ابھی کچھ ایسے پینڈیمک آ گئی، کلاس چل رہا ہے، 3 بجے ڈکلیئر ہوا کہ کل سے جو ہے وہ آن لائن رہیں گے، تو اس آن لائن آف لائن کا فرق جو ہے وہ مٹ جانا چاہیے. ایسے میں نے اپنے کالم میں لکھا تھا اس چیز کو کہ یہ اب ڈی ایڈ بی ایڈ کے سلیبس میں یہ آن لائن ٹیچنگ ایک علیحدہ سبجیکٹ جو ہے وہ ہونا چاہیے، اور اس میں ہمارے ایکسپرٹس یہاں وہاں سے لیے ہوئے نہیں، کاپی پیسٹ ماسٹرز نہیں، گوگل سے کاپی کیے ہوئے نہیں، اپنے کریٹیوٹی کیے ہوئے اساتذہ نے کچھ معاملات جو ہیں وہ طے کرنے چاہیے. یہ بات ہو رہی تھی تاکہ یہ معاملہ جو ہے وہ صحیح آ جائے. یہ 2009 میں ایک پالیسی آ گئی تھی کہ نو ایگزامز، 8ویں تک کوئی امتحان نہیں. یہ انتہائی غیر فطری ان نیچرل چیز ہے. یہ امتحان جو ہے دس از دا ویری بیسس آف آور ایگزسٹنس. ہم یہاں پر کیا کر رہے ہیں اس دنیا میں؟ ایگزام لکھ رہے ہیں، اس میں جو پرفارمنس میں جنت جہنم ملنے والی ہے، اور وہ ایگزام نہیں ہے. تو یہ جو ہے وہ ہم بچوں کو اس سے بھی جوڑنے کے لیے میں اکثر اپنے لیکچرز میں کہتا ہوں بھائی یہ گورنمنٹ کہتی ہے نو ایگزام، اور قرآن کہتا ہے یہ دنیا کے امتحان ہے. بات آپ کس کی مانیں گے؟ بچہ تو ہم قرآن کی بات مانیں گے کہ دنیا کے امتحان ہے. اس لیے اس سے ہم کو بھاگنا نہیں ہے. کہیں کہیں پر بدقسمتی سے ہی ہوا ہے، اس کا ایک بہت بڑا امپیکٹ یہ ہوا ہے. کچھ والدین اور پسماندہ علاقوں میں کافی والدین یہ سوچنے لگے ہیں کہ 2 سال تک ہمارے بچے جو ہیں وہ اسکول میں نہیں گئے تو کیا فرق پڑا، 2 سال اور نہیں جائیں گے تو کیا فرق پڑے گا. تو اسکول کالج یعنی جو مین اسٹریم ہے اس کو بائی پاس کر کے ہم کچھ کامیاب، ناممکن بات ہے، نہیں ہو سکتا ہے. یہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں ہو سکتا ہے. بات ہو رہی تھی کہ یہ جبریل انٹرنیشنل اسکول وہ بھی ہل گئے پوری طریقے سے، لیکن انہوں نے اپنے ہوش آواز کو پورا جو ہے وہ ایک مین اسٹریم میں لا کر کے نہیں اس کو فیس کرنے کا. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ابھی جو دستار بندی جو ہونے والی ہے اس میں سے کئی بچوں نے اس لاک ڈاؤن میں حفظ کیا ہے. ایک بہت بڑی بات ہے یہ. اب یہ جو سارے جو ہیں ان کے سب سے جو والدین ہیں، جو حفاظ کرام، وہ قابل مبارکباد ہیں. جو اساتذہ ہیں جنہوں نے اتنے کئی دور کرنے کے بعد، یہ آسان بات نہیں ہے، انتہائی اہم، سب سے بڑی، سب سے انتہائی ضخیم کو زیر و زبر کی صحت کے ساتھ میں اپنے ذہن میں محفوظ کرنا. اور قرآن جو ہے وہ برسہ برس سے چلتا آیا ہے اسی طریقے سے. اور اس لیے ہم کہتے ہیں یہ جو بھی ہے میڈیا جتنے بھی قسم کے کتاب رہے گی، کتاب کا مطلب ہوتا ہے قرآن. ہم قرآن سمجھتے ہیں تو کتاب ہمیشہ رہے گی. کتاب سے ڈسکنیکٹ ہو کر آپ کو نہیں چلے گا. یہاں پر اور قرآن کے تعلق سے بھی اس لیے بھی ہے کہ ہم سبھی جانتے ہیں. ابھی یہ جو بچے جو یہ ہیں ان سے میں درخواست کروں گا کہ قرآن کا پیغام جو ہے وہ عام زبان میں آپ نے یاد کر لیا، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کا جو میسج ہے وہ گھر گھر ہر جگہ پر ہر پہنچے. اس کے لیے ہم کو کوشش کرنی کی، کیونکہ یہ صرف
ہم کو یاد رکھنے کی چیز نہیں ہے، اس کو جو میسیجز ہیں. قرآن آفاقی کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے. یہ کون مانے گا؟ جو پہلی سورہ سورہ فاتحہ جو اگر غور سے پڑھے گا وہ اتنا ہل جائے گا، جھنجھوڑ جائے گا، وہ یقین کر لے گا کہ آمین تک پہنچنے تک کہ یہ جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے. جس کو یقین نہیں کرنا ہے وہ سورہ ناس تک پہنچے گا لیکن یقین نہیں کرے گا، وہ گمراہ ہے. تو یہ اس لیے کہ اس کے آگے جو ایک لفظ جو ہے، سورہ فاتحہ کی بات لے لیجئے، اس دھرتی پر اس سے پرفیکٹ، اس سے مکمل جو ہے، اس سے مبسوط، اس سے زیادہ پرفیکٹ دعا کچھ ہو ہی نہیں سکتی. یہ ہے. اور ہر جگہ پر سب سے پہلے قرآن نے بتایا کہ زمین کیسے بنے، آفاق کیسے بنی، پہاڑ کیسے بنے، وَالسَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَالْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَالْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ. سورہ غاشیہ 88 آیت نمبر 18 19 20. اور پھر جیولوجی جو ہے وہ ابھی صرف 200 سال پرانا علم ہے. سب سے پہلے قرآن نے بتایا کہ ہم نے سمندر پیدا کیے، ایک طرف کھارا پانی ایک طرف میٹھا پانی، سورہ فرقان میں. اور اوشنوگرافی صرف 200 سال پرانا علم ہے. سب سے پہلے قرآن نے بتایا کہ ماں کے وطن میں بچے کی جو پرورش ہو رہی ہے، سورہ زمر سورہ 39 آیت نمبر 6 میں، وہ کیسے ہو رہی ہے. اور ایمبرائیولوجی صرف 200 سال پرانا علم ہے. قرآن نے جو باتیں بتائی تھیں وہ صرف 200 سال پہلے تصدیق کر دی خالی سائنس نے. ان سب پر بھاری اور کچھ تو اس میں سوچنے کی بات نہیں ہے، لیکن سوچئے، تدبر کیجیے. قرآن وہ ایسی کتاب نہیں ہے کہ اس کو ہم نے صرف یاد کر لیا تو ہو گیا. اس پہ تدبر کرنا ہے، تفکر کرنا ہے، فکر کرنی ہے. اور میں تو جب پڑھتا ہوں تو لگتا ہے کہ میں جو ہے کچھ سمجھا ہی نہیں، ان دا سینس کہ اتنے سارے ڈیپتھ اس کے اندر ملتی ہے. پینسل ہاتھ میں لیتا ہوں، بچوں یاد رکھیے، پینسل میں ہاتھ لیتا ہوں اور اس کے انڈرلائن کرتا ہوں، سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں. انسان کی عقل نہیں کہ یہ اس کے ڈیپتھ تک پہنچے. کئی باتیں جو ہیں وہ نہ جانے کتنے برسوں اور صدیوں کے بعد جو ہیں وہ لوگوں پر افشاں ہو جائیں گے کہ یہ میسج کیا ہے کیا نہیں ہے. یہاں پر ٹکراؤ کی باتیں ہوتی ہیں قرآن اور سائنس کی، ہمیشہ جو باتیں چلتی رہتی ہیں. سائنس کی سب سے بڑی ناکامی یہ ہے کہ وہ روح کو دریافت کرنے میں ناکام ہوئی ہے. سائنس کیا کہتی ہے؟ انسان پیدا ہوتا ہے، جیتا ہے، مر جاتا ہے، فائل بند. قرآن کہتا ہے فائل بند نہیں، فائل کھلے گی، حساب ہوگا. تو سائنس کیوں کہتی ہے فائل بند؟ کیونکہ سائنس نے ابھی اتنی ترقی نہیں کی ہے جتنا ترقی یافتہ قرآن ہے. دعائیں دیجئے سائنس کو اور ترقی کرے، کیونکہ تحقیق نیوٹن خالی پہنچا تھا وہاں تک، قیامت کے کانسیپٹ تک. نیوٹنس تھرڈ لا آف موشن، ایوری ایکشن از این ایکول اینڈ اپوزٹ ریئیکشن. ہر عمل کا مساوی اور متضاد رد عمل ہوتا ہے. عمل، رد عمل، جزا، سزا، ایکشن، ریئیکشن. وہاں تک نیوٹن پہنچا تھا، لیکن اس کے آگے اس کی عقل نہیں چلی. یہ جزا سزا اگر ہے، ہر عمل کا رد عمل ہے، تو وہ اس کے لیے کوئی دن مقرر ہوگا، قیامت ہوگی. تو جب تک یہ جو ہے یہ قرآن نے کہہ دیا. صرف سائنس کیا بولتی ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے. قرآن کہتا ہے ممکن ہے کہ ہماری جو ہے پور کو جوڑ کر پھر سے ہم کو زندہ کریں. یہ قطعی ممکن ہے. تو یہ جو ایک آدھ کو تھیری جو کانٹیکٹ اس کو چھوڑ دیجیے، ورنہ کئی ساری جو سائنس کی تحقیقات ہیں وہ اس سے کئی صدیوں پہلے تصدیق ہو چکی ہے ہمارے اس قرآن کے ذریعے سے. قرآن صرف ایک یہ نہیں ہے بلکہ ایک وے آف لائف ہے ہر لحاظ سے. ابھی تحقیق ایک جو باتیں آتی ہیں اس میں تحقیق ہوتی ہے. سب لوگ ابھی جو ہیں وہ گوگل پہ جا کر حجاب میں نے کہا واٹ از حجاب، واٹ از نقاب، واٹ از. اچھا ہے، ہم کو اس کو پازیٹیو طریقے سے اس کو لینے کا ہے. وقت کی کمی کی بنا پر میں اپنی بات کو یہیں پر سمیٹنا چاہوں گا، کیونکہ کافی طویل اور باتیں ہو سکتی ہیں انشاءاللہ، لیکن ہم خود مشتاق ہیں ان بچوں کی دستار بندی کے اس پروگرام کو دیکھنے کے لیے. بہت ساری دعاؤں کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.